نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار واشنگٹن پہنچ گئے۔ آج امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کریں گے۔ پاکستانی سلامتی کونسل میں ایک بار پھر مظلوم کشمیریوں کا مقدمہ پیش کر دیا۔ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کو حق خود ارادیت دینا ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب، کہا اسلامو فوبیا کے بڑھتے خطرات کی روک تھام کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ عالمی امن کے لیے OIC اور UN تعاون کو مزید فعال کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ گلگت بلتستان میں سیلاب کی شدید تباہ کاریاں، 2 بچوں اور 2 خواتین سمیت 9 افراد جاں بحق، 12 لاپتہ۔ سیلاب کے باعث 500 سے زائد گھر، 27 پل، 22 گاڑیاں، لاتعداد دکانیں اور مویشی خانے تباہ ہو گئے۔ ہزاروں فیٹ عمارتی لکڑی سیلابی ریلوں میں بہہ گئی۔ ضلع دیامر سب سے زیادہ متاثر، پاک فوج اور GB اسکاؤٹس کا ریسکیو سرچ آپریشن جاری۔ لینڈ سلائیڈنگ اور پانی کی تیز بہاؤ کی وجہ سے مشکلات کا سامنا۔ گلگت بلتستان حکومت نے وفاق سے مدد مانگ لی۔ سانحہ چلاس میں جاں بحق لودرا کے رہائشی 2 افراد آہوں اور سسکیوں میں سپرد خاک۔ 3 سالہ بچے کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی۔ لاہور میں بادلوں کے ڈھیرے، محکمہ موسمیات کی آج پھر تیز بارش کی پیشگوئی۔ گجرانوالہ، ننکانہ، ڈسکا، جناوالہ، عارف والہ، حویلی لکھا، کمالیہ، خوشاب میں بھی بادل برسے۔ خیبر پختونخوا کے چند مقامات، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی برسات۔ مری کے نواحی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ سے زمینی رابطے منقطع۔ لیا میں دریائے سندھ کے کٹاؤ سے کئی بستیاں اور زرعی اراضی زیر آب۔ NDMA کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مختلف حادثات میں 14 اموات۔ 26 جون سے 24 جولائی تک 266 افراد جاں بحق اور 628 زخمی ہو چکے۔ ٹرمپ کا برازیل کی مصنوعات پر 50% ٹیرف کا اعلان۔ کولمبیا یونیورسٹی اور ٹرمپ انتظامیہ میں قانونی جنگ ختم۔ یونیورسٹی انتظامیہ حکومت سے ڈیل کر لی۔ کولمبیا یونیورسٹی $220 ملین جرمانہ ادا کرے گی۔ امریکی صدر کی گوگل، مائیکروسافٹ، دیگر ٹیکنالوجی کمپنیوں کو وارننگ، کہتے ہیں امریکی کمپنیاں بھارت اور چین میں ملازمتیں دینے کے بجائے امریکہ میں روزگار پیدا کریں۔ امریکی کمپنیاں چین میں فیکٹریاں بناتی رہیں، بھارت میں ملازمتیں دیتی رہیں، آئرلینڈ میں منافع چھپاتی رہیں، لیکن اب وہ دن گئے، ہمارے بغیر دنیا کی معیشت بیٹھ جائے گی۔ جنگ کے دوران بھارت نے پاکستان کے ٹیکس سسٹم پر ایک دن میں 1684 سائبر حملے کیے، جنہیں پاکستان نے کامیابی سے ناکام بنایا۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں انکشاف۔ ممبر FBR حامد عتیق سرور نے بتایا، بھارت کی بھرپور کوشش کے باوجود FBR کا سسٹم بیٹھا، نہ کوئی ڈیٹا لیک ہوا۔ FBR کے پاس دنیا کے بہترین سافٹ ویئر ہیں، ٹیکس دہندگان کا ڈیٹا مکمل محفوظ ہے، ڈیٹا چوری کے خلاف سخت قوانین اور فوری کارروائی ہوتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین مذہب کے الزامات پر کمیشن تشکیل دینے کے فیصلے پر عمل درآمد روک دیا۔ جسٹس خادم حسین اور جسٹس اعظم خان پر مشتمل بینچ نے کمیشن کی تشکیل کا جسٹس سردار اعجاز اسحاق کا فیصلہ معطل کر دیا۔ وکیل راؤ عبدالرحیم نے کمیشن کی تشکیل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کی تھی۔ پاکستان میں پہلی مسابقتی انرجی مارکیٹ پالیسی 2 ماہ میں نافذ ہوگی۔ نئی پالیسی سے حکومت کا بجلی کی خریداری کا سلسلہ مستقل طور پر ختم ہو جائے گا۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے سینٹ میں بتایا کہ الیکٹرک کا ریٹ مقرر کرنے کا اختیار نیپرا کے پاس ہے۔ ہمارا ریویو منظور ہوتا ہے تو اگلے 7 سال میں حکومت پاکستان کو 650 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ دوسری صورت میں ناجائز طور پر کراچی الیکٹرک کو 650 ارب روپے ادا کیے جائیں گے۔ عالمی کریڈٹ ریٹنگ کمپنی اسٹینڈرڈ اینڈ پور گلوبل کا پاکستان کی معیشت پر اعتماد کا اظہار۔ S&P نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ اپ گریڈ کر دی۔ طویل مدتی قرض حاصل کرنے کی ریٹنگ CCC+ سے بہتر کر کے B- قرار۔ S&P نے پاکستان کی قلیل مدتی ریٹنگ C سے بہتر کر کے B کر دی۔ ریسرچ نوٹ کے مطابق ادائیگیوں کا توازن بہتر ہونے کی وجہ سے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ گئے۔ کثیر جہتی اور 2 طرفہ پارٹنرز پاکستان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ پاکستان کا مستقبل کا منظرنامہ مستحکم ہے۔ پنجاب حکومت کا GCU، UET اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی برائے خواتین کو ماڈل تعلیمی ادارے بنانے کا فیصلہ۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں اہم فیصلے، جامعات میں معیار تعلیم کی بہتری کے لیے KPI سسٹم نافذ کیا جائے گا، کالجز میں بھی کالج مینجمنٹ کونسل قائم کرنے پر اتفاق، برطانیہ، کوریا اور قازقستان سمیت متعدد غیر ملکی یونیورسٹیز کا پنجاب میں کیمپس بنانے پر اظہار دلچسپی۔ وزیر اعلیٰ نے پنجاب میں غیر فعال کامرس کالجز سے متعلق بھی تفصیلی رپورٹ طلب کر دی۔